بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج ہم آپ کو بتانے لگے ہیں کہ فرعون کی قوم نے فرعون کو چھوڑ کر موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے، جیسا کہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 124 میں بیان کیا گیا ہے۔ میں تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹوں گا، پھر تم سب کو سولی پر لٹکا دوں گا، یعنی دایاں پاؤں اور بایاں ہاتھ یا بایاں پاؤں اور دایاں ہاتھ۔ صرف یہی نہیں، سولی چڑھ کر تمہیں نشان عبرت بھی بنا دوں گا۔ انہوں نے جواب دیا کہ ناممکن ہے، ہم ان دلیلوں پر جو ہمارے سامنے آ چکی اور اس اللہ پر جس نے ہمیں پیدا کیا تجھے ترجیح دیں۔ اب تو جو کچھ کرنے والا ہے کر گزر، تو جو کچھ بھی حکم چلا سکتا ہے وہ اسی دنیاوی زندگی میں ہے، یعنی قسم ہے اس ذات کی جس نے ہمیں پیدا کیا، ہم تجھے ان دلیلوں پر ترجیح نہیں دیں گے جو ہمارے سامنے آ چکی، اور تیرے بس میں جو کچھ ہے وہ کرے۔ ہمیں معلوم ہے کہ تیرا بس صرف اس دنیا میں ہی چل سکتا ہے، جبکہ ہم جس پروردگار پر ایمان لائے ہیں اس کی حکمرانی تو دنیا و آخرت دونوں جگہوں پر ہے۔ مرنے کے بعد ہم تیری حکمرانی اور تیرے ظلم و ستم سے تو بچ جائیں گے، کیونکہ جسم سے روح نکل جانے کے بعد تیرا اختیار ختم ہو جائے گا، لیکن اگر ہم اپنے رب کے نافرمان رہے تو ہم مرنے کے بعد بھی اپنے رب کے اختیار سے باہر نہیں نکل سکتے، وہ ہمیں سخت عذاب دینے پر قادر ہے۔ ہم اس امید سے اپنے پروردگار پر ایمان لائے کہ وہ ہماری خطائیں معاف فرما دے گا، اور خاص کر جادوگری کا گناہ جس پر تم نے ہمیں مجبور کیا۔ جادوگروں نے فرعون سے کہا کہ جس گناہ پر تم نے ہمیں مجبور کیا ہے ہمیں امید ہے کہ وہ ہماری وہ غلطیاں بھی معاف فرما دے گا، اللہ ہی بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ یعنی جب فرعون نے کہا کہ میں تمہارے ہاتھ پاؤں الٹے سیدھے کٹوا کر تمہیں سولی پر چڑھا دوں گا اور تمہیں پوری طرح معلوم ہو جائے گا کہ ہم میں سے کس کی مار زیادہ سخت اور دیر پا ہے، تو اس کا جواب انہوں نے دیا کہ اے فرعون، تو جو سخت ترین عذاب کی ہمیں دھمکی دے رہا ہے، اللہ کے ہاں ہمیں جو اجر و ثواب ملے گا وہ اس سے کہیں زیادہ بہتر اور پائیدار ہے۔ اور قوم فرعون کے سرداروں نے کہا کہ کیا آپ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو یوں ہی رہنے دیں گے کہ وہ ملک میں فساد کرتے پھریں اور وہ آپ کے معبودوں کو ترک کیے رہیں؟ فرعون بھی اگرچہ رب ہونے کا دعویٰ کرتا تھا، لیکن دوسرے چھوٹے چھوٹے معبود بھی تھے جن کے ذریعے سے لوگ فرعون کا تقرب حاصل کرتے تھے۔ فرعون نے کہا کہ ہم ابھی ان لوگوں کے بیٹوں کو قتل کرنا شروع کر دیں گے اور عورتوں کو زندہ رہنے دیں گے، اور ہم کو ان پر ہر طرح کا زور ہے، یعنی ہمارے اس انتظام میں یہ رکاوٹیں نہیں ڈال سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا سہارا حاصل کرو اور صبر کرو، یہ زمین اللہ تعالیٰ کی ہے، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے وہ مالک بنا دے، اور اخیر کامیابی ان ہی کی ہوتی ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ جب فرعون کی طرف سے دوبارہ اس ظلم کا آغاز ہوا تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ سے مدد حاصل کرنے اور صبر کرنے کی تلقین دی اور تسلی دی کہ اگر تم صحیح رہے تو زمین کا اقتدار آخرکار تمہیں ہی ملے گا۔ قوم کے لوگ کہنے لگے کہ ہم تو ہمیشہ مصیبت ہی میں رہے، آپ کی تشریف آوری سے قبل بھی اور آپ کی تشریف آوری کے بعد بھی۔ یہ اشارہ ہے ان مظالم کی طرف جو ولادت موسیٰ علیہ السلام قبل ان پر ہوتے رہے، اور جادوگروں کے واقعے کے بعد ظلم و ستم کا یہ نیا دور ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد شروع ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بہت جلد اللہ تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا اور بجائے ان کے تم کو اس سرزمین کا خلیفہ بنا دے گا، پھر تمہارا طرز عمل دیکھے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے تسلی دی کہ گھبراؤ نہیں، بہت جلد اللہ تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا اور زمین میں تمہیں اقتدار عطا فرمائے گا، اور پھر تمہاری آزمائش کا ایک نیا دور شروع ہوگا۔ ابھی تو تکلیفوں کے ذریعے سے آزمائے جا رہے ہو، پھر انعام و اکرام کی بارش کر کے اور اختیار و اقتدار سے بہرامند کر کے تمہیں آزمایا جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے تسلی دی کہ گھبراؤ نہیں، بہت جلد اللہ تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا اور زمین میں تمہیں اقتدار عطا فرمائے گا،
اور پھر تمہاری آزمائش کا ایک نیا دور شروع ہوگا۔ ابھی تو تکلیفوں کے ذریعے سے آزمائے جا رہے ہو، پھر انعام و اکرام کی بارش کر کے اور اختیار و اقتدار سے بہرہ مند کر کے تمہیں آزمایا جائے گا۔ انہوں نے عرض کیا کہ ہم نے اللہ ہی پر توکل کیا۔ اے ہمارے رب، تو ہمیں ظالم قوم کے ہاتھوں آزمائش میں نہ ڈال اور ہم کو اپنی رحمت سے ان کافر لوگوں سے نجات دے۔ اللہ پر توکل کرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے بارگاہ الہی میں دعائیں بھی کیں، اور یقیناً اہل ایمان کے لیے یہ بہت بڑا ہتھیار بھی ہے اور سہارا بھی۔ اور ہم نے فرعون والوں کو مبتلا کیا قحط سالی میں اور پھلوں کی کم پیداواری میں، تاکہ وہ نصیحت قبول کر لیں، یعنی بارش میں فقدان اور درختوں میں کیڑے وغیرہ لگ جانے سے پیداوار میں کمی ہو گئی۔ اس آزمائش کا مقصد یہ تھا کہ اس ظلم و استکبار سے باز آ جائیں جس میں وہ مبتلا تھے۔ جب ان پر خوشحالی آ جاتی تو کہتے یہ تو ہمارے لیے ہونا ہی چاہیے، اور اگر ان کو کوئی بدحالی پیش آتی تو موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو نحوست بتلاتے۔ یاد رکھو کہ ان کی نحوست سے اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، لیکن ان کے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ خوشحالی سے مراد غلے اور پھولوں کی فراوانی ہے، جس کا سارا کریڈٹ خود لے لیتے، اور بدحالی یعنی قحط سالی اور پھلوں میں کمی کا سبب موسیٰ علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو قرار دیتے کہ ہم تو تم لوگوں کی نحوست کے اثرات ہمارے ملک پر پڑ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خیر یا شر جو خوشحالی اور قحط سالی کی وجہ سے انہیں پہنچاتا ہے، اس کے اسباب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے پیروکار اس کا سبب نہیں۔ پیارے دوستو، اس واقعے کا بقیہ حصہ ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں بتائیں گے۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔